عزت نہیں دیا کرتی ہے بلکہ اس کے باپ کو بھی عزت عطا کرتی ہے۔ فلاں حافظی کے بابا جا رہے ہیں، فلاں قاری صاحب، فلاں مولانا صاحب کے ابا جا رہے ہیں۔ اے مسلمان، اپنے بیٹوں کو جہاں تک ہو سکے قرآن کی تعلیم کی طرف لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو میں نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ مغرب بعد سے بچوں کا پروگرام چل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اچھی انگلش میں تقریریں کر رہے تھے، اچھی انگلش میں گفتگو کر رہے تھے، وہ دنیا کو بتا رہے تھے اے دنیا والو، ہمیں مدرسے کی تعلیم کو ہمارے کمزور نہ سمجھو، ہمارے مدرسہ جامعہ کلیمیہ سراج یا غریب نواز مشن میں پڑھنے والا بیٹا صرف اردو عربی کی تعلیم نہیں جانتا ہے، ضرورت پاتی ہے تو وہ انگلش میں بھی گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ فارسی میں بھی گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ عربی میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہاں سے سلیقہ ملتا ہے؟ یہ مدرسوں سے ملتا ہے۔ اور مسلمانوں، اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو ضرور عالم دین بناؤ، اس لیے کہ جب آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، آپ کا بیٹا عالم دین ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں رحمت نور کی بارش عطا کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جب ہمارا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، ہمارا بیٹا بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے مقام کو کتنا بلند کرتا ہے۔ آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور زمانہ کا وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیارا دور زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ قبرستان کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس پر اے مسلمانوں الگ الگ تک اس پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خوفناک منظر کو دیکھا ہے، مسلمانوں زندگی میں ایسے واقعے کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اگر آج وہاں پر اس کو بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں نا، وہ تمہارے ساتھ بھی آنے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی آنے والا ہے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانے کی کوشش کیا کرو، رسول اللہ اور ان کے خاندان کی محبت بسانے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کے مردے کے سامنے سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے مردے پر اللہ کا عذاب نازل کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے جچو ڈنک مار رہے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس خوفناک منظر کو دیکھا نا، اپنے سفر کو آگے کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں ابھی آگے بڑھے تھے، ابھی چند قدم چلے تھے، اے مسلمانوں ابھی جہاں پر جانا تھا چلے گئے۔ چند عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد جب پھر اسی راستے سے ان کا گزر ہوا نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبرستان کے مردے پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے، حقیقت میں مسلمانوں آج اس قبر کے اندر جنت کی کیاریوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ عطا کر رہا ہے، اس قبر پر رحمت نور کی بارش عطا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس خوش منظر کو دیکھا ہے، فوراً اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے رب کائنات، اس مردے نے قبر میں رہ کر کون سی نیکی کر دی ہے، قبر میں رہ کر کس نے ایک اچھے کام کو انجام دے دیا ہے جس کی بنیاد پر تو نے اس کی قبر پر رحمت نور کی بارش عطا کر دیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں ابھی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کس کشمکش میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو کون سی بات ستا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جبریل امین، میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے میں اسی راستے سے گزرا تھا، اس مردے پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے، اس مردے نے قبر سے اندر رہ کر کون سی نیکی کر دی ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس کی قبر پر رحمت کی برسات عطا کر رہا ہے، جنت کی کیاریوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عطا کر رہا ہے۔ حضرت جبریل امین کو اس کے جواب کو سنو اور اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم کی طرف لے کر آؤ۔ حقیقت میں مدرسے کی تعلیم کو ہلکے میں نہ لو، آج پوری دنیا میں جو ڈاکٹری کی پڑھائی جاتی ہے، سرجنوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا، وہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے، مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والے حضرت ابو سینا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حقیقت میں مدرسے کی تعلیم کو ہلکے میں نہ لو مسلمانوں، مدرسے کی تعلیم سے معیار بلند ہوتا ہے، مدرسے کی تعلیم سے وقار بلند ہوتا ہے، مدرسے کی تعلیم سے عزت بلند ہوتی ہے۔ جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت جبریل امین سے اتنا کہا ہے، جبریل امین کہتے عیسیٰ علیہ السلام سنو سنو، یہ جو مردہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جب دنیا میں زندگی گزار رہا تھا تو اس کا یہ معاملہ تھا کہ زندگی میں اپنے ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا، گناہ اس کی زندگی کا مقصد ہو چکا
चुका था, मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा ना तो इसकी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी। अपनी बीवी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, मेरी शरीक हयात तू तो हमल से है, मगर मैं अब जिंदगी का डोर मेरा टूटने वाला है, मैं दुनिया से रुखसत होने जा रहा हूँ। ए मेरी शरीक हयात सुन सुन, मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ। उस बीवी ने कहा था, मेरे सरताज बताइए आपका कौन सा वादा है? हकीकत में उस शख्स ने कहा था कि मेरे मरने के बाद तेरे पेट से बेटा या बेटी जन्म लेना तो उसे किसी और की तालीम ना देना, बल्कि दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराना। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके इंतकाल के बाद उसकी बीवी से एक बेटा आया, और वो बेटा जैसे ही 4 साल की उम्र से उस ज्यादा हुई तो उसकी बीवी ने, उस बेटे की मां ने अपने बेटे की तालीम कहीं और ना ले जाकर कराई। वो चाहती तो दुनिया की तालीम दे सकती थी, मगर उस मां ने अपने बेटे को एक मदरसे में ले जाकर एक आलिम दीन के सामने दोजानो बिठाया है। आलिम दीन ने जैसे ही अपनी जबान से कहा था, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर, जैसे ही बच्चे ने अपनी जबान से बिस्मिल्लाह की तिलावत की है, रब की मशीयत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, जमीन पर रहकर मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को कब्र के अजाब में डाला जाए, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उस बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को है ना। टाइम कम है, नहीं तो मैं और गुफ्तगू करने की कोशिश करता। अभी खुतबा ज़्यादा है, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियार मोहब्बत में हाजिरी होगी तो गुफ्तगू होगी, है ना। हाँ अखी भाई हो गया जी। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखिए, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे। हुजूर पीर तरीक़त शहज़ादे रसूल हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुद्सिया का साया हम सब पर तादेर कायम व दाइम रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।